سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن اتبعهم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد۔ اس نشست کو آغاز کرتے ہوئے بہرحال اللہ کا شکر ادا کرنے کا دل چاہتا ہے کہ اس پابندی کے زمانے میں جب مسجدوں میں تراویح کا اہتمام اور اس کی رونق سے جو ہم محروم ہوئے، تو اللہ نے اس کے اچھے بدل کی طرف ہماری اور ہم ساتھیوں کی رہنمائی فرمائی، اور اس کے طفیل ایسا لگ رہا ہے کہ ہم لوگ پارا بپارا ایسے گزر رہے ہیں جیسے لگ رہا ہے کہ ہم لوگ قرآن سن رہے ہیں۔ اور اس میں ایک اور فائدے کی بات یہ ہو گئی کہ تراویح میں قرآن سننے میں صرف ہم قرآن کی آیات سنتے تھے، لیکن اس موقع پر اللہ نے ایک احسان یہ کیا کہ اس کے مفاہیم کی طرف بھی ہمارا ذہن جا رہا ہے اور اس طرف سے بھی ہمیں فائدہ ہو رہا ہے۔ اللہ کرے اس نشست کا فائدہ یہ ہو کہ ہمیں قرآن تدبر اور غور سے پڑھنے، مفہوم کے ساتھ اور براہ راست قرآن سے تعلق جوڑنے، تلاوت کی شکل میں، رہنمائی حاصل کرنے کی شکل میں اور ہدایت حاصل کرنے کی شکل میں، اور اپنی عبادت اور اپنی آخرت کی تیاری کی شکل میں اللہ ہمارا قرآن کے ساتھ ربط کو مضبوط فرمائے۔ ابھی سورہ پارہ نمبر 17 ہے یہ، یعنی 17واں پارہ ہے، اور یہ سورت اپنی ترتیب میں قرآن کی ترتیب سے 12ویں نمبر پر ہے، 78 آیتیں ہیں۔ اس کی سورت کا نام ہے سورت الحج۔ مضمون اس کا وہی مکی دور کا کچھ مضمون ہے اور کچھ مضمون اس کے مدینے کے ماحول کے ہیں، لہذا بعض علماء نے کہا ہے کہ اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ مکے کے اخیر دور میں نازل ہوا اور باقی کچھ حصہ جو ہے وہ مدینے کے ابتدائی ایام میں نازل ہوا، کیونکہ مضمون اور مضمون کا انداز اور اس کا اسلوب سے یہی واضح ہو رہا ہے۔ اس صورت کو شروع کیا گیا ہے بالکل انجام سے آگاہ کرتے ہوئے کہ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو، اور تمہارے رب سے ڈرانے کے لیے اور اس کی ذات سے وابستگی کے لیے اور اس کے تعارف کے لیے انبیاء بھیجے گئے، اور یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے موجود ہیں۔ ابھی وقت سے پہلے تم اس مقصد کو حاصل کر لو، وقت گزرنے کے بعد کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اور وقت کیا ہے؟ وقت یہ ہے کہ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ اور جھٹکا بہت خطرناک چیز ہے، لہذا اس کی منظر کشی کی گئی ہے۔ اس دنیا کے فنا کا جو مرحلہ پیش آئے گا وہ قیامت کا جو قیام، یعنی قیامت جو قائم ہوگی، تو اس کا سلسلہ یوں ہوگا کہ پہلے ایک سور پھونکا جائے گا جس میں پوری دنیا میں، پوری کائنات میں ایک گھبراہٹ عام ہو جائے گی اور گھبراہٹ پھیل جائے گی۔ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، پوری کائنات میں ایک عجیب گھبراہٹ اور ایک عجیب ہو کا عالم ہوگا۔ اس گھبراہٹ کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا، وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ۔ اس دوسرے سور کے بعد ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی۔ تیسرا سور ہوگا ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ینظرون۔ تیسرا سور اس وقت پہنچا جائے گا جب ساری دنیا تباہ ہو چکی ہے، سارے انسان مر چکے ہیں، زمین آسمان مٹ چکے ہیں، سورج چاند سمندر سب کچھ ختم ہو چکے ہیں۔ اب اس کے بعد جو تفصیلات ہیں، مدت ہیں، کیا وہ سب اس کو اللہ ہی جانتا ہے۔ پھر تیسرا سور پھونکا جائے گا، جس سور کے بعد سارے لوگ قبروں سے نکلیں گے اور میدان حشر کی طرف سب بھاگے جا رہے ہوں گے۔ تو یہاں جو مراد ہے وہ پہلا والا سور ہے، جس میں عجیب گھبراہٹ اور پریشانی اور ہولناکی کا عالم ہوگا۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ، کہ جس دن تم دیکھو گے، جس دن وہ مرحلہ آئے گا، جس دن وہ سور پھونکا جائے گا کہ ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پلاتے بچے کو پھینک دے گی۔ وتضع کل ذات حمل حملها، اگر کسی ماں کے حمل میں اگر بچہ ہے تو وہ بچہ اس سے گر جائے گا۔ وتری الناس سکارا، اور جو لوگ تم کو دیوانہ نظر آئیں گے، یعنی دیوانگی چھائی ہوگی، جبکہ ان پر کوئی دیوانگی نہیں ہوگی۔ وہ سب خوف کا عالم ہوگا، ہیبت کا عالم ہوگا، وہ ایک دہشت ہوگی اس آواز کی اور اس ماحول کی۔ ولیکن عذاب اللہ شدید، یہ سب کیا ہوگا؟ اللہ کا خطرناک عذاب ہوگا۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ اس دن، ایسا دن آنے والا ہے اور یہ آ کر رہے گا، یہ اللہ کے نظام میں اس کا وقت بھی طے شدہ ہے اور اس کی پوری ترتیب بھی طے شدہ ہے، لہذا اس دن کے آنے سے پہلے اپنے
اپنے عقیدے کو، اپنے زندگی کے مقصد کو درست کر لو۔ اس کے بعد ومن الناس یجادل، بعض لوگ اللہ کے نام پر بلا ضرورت بے علم بحث کرتے ہیں، مباحثہ کرتے ہیں، اور دلیل کیا ہوتی ہے ان کے پاس؟ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، دھتکارے ہوئے شیطان کی لوجک لا کر وہ قرآن کے سامنے مباحثہ کرتے ہیں اور نبی سے بات کرتے ہیں اور نبی کے ساتھ وہ دلیلیں لاتے ہیں جس دلیل کی کوئی حیثیت نہیں۔ لہذا مومن انسان کا کام ہے کہ وہ دنیا کے ایک ایک پہلو کو جان سمجھ کر وہ اپنے آخرت اور اپنی دنیا بنانے کی فکر کرے۔ اس منظر کو اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ تمہیں کیوں نہیں یقین آتا ہے کہ قیامت بھی آئے گی اور دوبارہ تم زندہ کیے جاؤ گے؟ یہ اس کو مانتے نہیں تھے۔ اللہ نے ایک مثال سے اس کو سمجھایا کہ دیکھو اگر تم دوبارہ اٹھائے جانے کے معاملے میں شک میں مبتلا ہو، یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، تو دیکھو فإنا خلقناکم من تراب، ہم نے تم کو مٹی سے ہی پیدا کیا ہے۔ جب مٹی سے تم کو پیدا کیا ہے پہلی بار، تو دوبارہ مٹی سے پیدا کرنے میں کیا اعتراض اور کیا اشکال پیش آتا ہے؟ اور پھر اس مٹی کے ساتھ دیکھو تمہارے ادوار کیسے گزرے، نطفے کی شکل میں تم گئے، اور اس کے بعد جمے ہوئے خون کی شکل میں پھر گوشت کا لوتھڑا ہوا، اور اس گوشت کے لوتھڑے میں کبھی حرکت آئی اور کبھی اس میں حرکت نہ آئی، جسے آپ آج کی زبان میں ہارٹ بیٹ کہتے ہیں۔ اگر کسی کی زندگی ہوئی تو اس میں ہارٹ بیٹ ہوئی، اور ہارٹ بیٹ نہیں ہوئی تو پھر وہ لوتھڑا یوں کا یوں ضائع ہو گیا۔ مخلقۃ وغیر مخلقہ لنبین لکم، تاکہ تمہارے سامنے یہ حقیقت واضح ہو کہ یہ سب اطوار سے کون گزارتا ہے، اس میں سے کسی انسان کی طاقت اور کسی حکومت کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ اور پھر جس حمل کو جتنا دن ہم چاہے رحم میں ٹھہراتے ہیں، پھر تم کو بچے کی شکل میں باہر نکالتے ہیں، اور پھر تم اپنے جوان ہوتے ہو، اور اس کے بعد کچھ لوگوں کی وفات ہو جاتی ہے دوران سفر، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اخیر عمر تک جاتے ہیں اور اس عمر تک پہنچ جاتے ہیں کہ ان کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا بول رہے ہیں۔ وہ انسان جو سب کچھ جانتا تھا، اب وہ اس حالت میں ہو گیا ہے کہ اب اسے کچھ نہیں پتا، اسے نہ اپنی زندگی کے بارے میں کچھ پتا، نہ ارد گرد کے احوال کے بارے میں کچھ پتا۔ وہ ساری چیزوں کو آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود کچھ بول نہیں سکتا۔ یہ کیا ہے؟ اس کی یادداشت گم ہو جاتی ہے، اس کے قوا ختم ہو جاتے ہیں، یہ سب کچھ ہو جاتا ہے۔ یہ تم اپنے نظروں سے دیکھ رہے ہو، یہ مراحل آ رہے ہیں۔ ان مراحل سے کون گزارتا ہے تم کو؟ جو تم کو مٹی سے لے کر یہاں تک لایا ہے، وہ دوبارہ تم کو مٹی سے نکالنے پر قادر ہے۔ پھر اللہ نے دوسری مثال سے ظاہر فرمایا کہ وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، تم دیکھتے ہو کہ زمین بالکل سوئی پڑی رہتی ہے، بالکل اس میں کچھ نہیں ہے، ایک دم ساکن ہے۔ اور جب ہماری بارش کے پانی پڑتے ہیں اس پہ، بارش کے قطرات گرتے ہیں اس پہ، تو ایک دم لہلہا اٹھتی ہے، اور اپنا جو کچھ ہے سب اس کے باہر نکل آتا ہے، اور ایک خوشگوار رنگ برنگے پودے باہر آ جاتے ہیں۔ تو جس طرح زمین میں کچھ نہیں تھا اور آ جاتا ہے، پھر زمین کا فصل کاٹ لی جاتی ہے، سب ہٹا دیا جاتا ہے، پھر دوبارہ اس میں سے پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہی تو ہمارا نظام ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے ہم نے تمہارے لیے نظام رکھا ہے کہ تاکہ تم جان سکو کہ پہلے پیدا ہوئے تھے، اور پھر تم ایک حالات سے گزرے، پھر دوبارہ ختم ہو گئے، پھر دوبارہ پیدا کیے جاؤ گے۔ اور یہ زمین کا اور کاشت کا نظام اور درختوں کا نظام سال میں تمہارے پاس کئی مرتبہ گزرتا ہے، اور تمہاری زندگی میں سینکڑوں مرتبہ گزر چکا ہوتا ہے، تمہاری مثال کے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد توحید اور آخرت کے تعلق کی آیتیں بیچ میں آئی ہیں، اور اس سورت کا نام جو الحج ہے، تو حج کا اس میں کافی تفصیلی تذکرہ ہے، اور اس میں کفار مکہ سے کہا جا رہا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں اور اللہ کے راستے سے اور مسجد حرام سے روکتے ہیں، الذین جعلناہ للناس۔ اب چونکہ اسلامی تاریخ جو ہے وہ مدینے کے باب میں داخل ہو رہی ہے، اور ظاہر سی بات ہے اب یہ باتیں آگے بڑھیں گی اور بات یہاں تک پہنچے گی کہ کعبۃ اللہ اور مکے کو شرک سے پورے طور پر پاک کر دیا جائے گا۔ تو اس کے دلائل اور ان کی جو حرکتیں ہیں مسجد حرام کے ساتھ، وہ ابھی سے نمایاں کی جا رہی ہیں۔ ان کی حرکتیں کیا تھی؟ وہ مسجد حرام سے روکتے تھے، اللہ کے دین سے روکتے تھے، جبکہ اللہ نے مسجد حرام کو کس لیے بنایا؟ تاکہ لوگ اس میں نماز روزہ عبادت کریں، اور اس میں رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، طواف کرنے والے، اور اس میں شرک نہ کیا جائے۔ تو یہ گھر قائم کس لیے ہوا تھا؟ توحید کو قائم، توحید کے اوپر نام پر قائم ہوا تھا۔ لہذا یہ کرتے کیا ہیں؟ ایک تو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، لوگوں کو توحید سے روکتے ہیں، اور مسجد حرام سے روکتے ہیں۔ لہذا یہ داستان اب ختم ہونے والی ہے، اور یہ کارنامہ کہ جس مقصد کے لیے بیت اللہ کی تعمیر ہوئی تھی، اس مقصد کی طرف دوبارہ اس کو لانے کے احوال اور اس کا ماحول بنتا جا رہا ہے۔ وہ کس لیے بنا تھا؟ اللہ نے فرمایا
کہ کفار مکہ تم لوگ تو یہ کرتے ہو کہ مسجد حرام میں تم نے شرک عام کر رکھا ہے، چاروں طرف تم نے اس کے بتیں اور مورتیاں بھر رکھی ہیں، اور جب کہ اس کو بنایا اس لیے گیا تھا، اور تم نے اس میں، اور ہم نے کعبے کے ساتھ اور معاملہ کیا رکھا ہے کہ سواء العاکف فیہ والباد، کہ اس میں جو مقامی لوگ ہیں وہ بھی اور جو باہر سے آئیں ان سب کا حق برابر ہے، اس گھر کے ساتھ عقیدت اور اس گھر کے ساتھ محبت اور اس گھر کے ساتھ جو ارکان اور مناسک ادا کرنے کے معاملے میں سب کی حالت یکساں ہے۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ، اگر کوئی اس میں معاملہ شرک اور اللہ کی دشمنی والے کام کرے گا اور اس میں اس کے اندر کجی پیدا کرنے کی کوشش کرے گا اپنی زیادتی سے، تو ہم اس کو دردناک عذاب دیں گے۔ یہ اشارہ دے دیا گیا۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ تم نے تو حرم میں یہ سب کیا، حرم کی تعمیر ہوئی کس لیے تھی؟ جب ہم نے ابراہیم کو یہاں سکونت دی اور ہم نے اس کو یہاں ٹھہرایا، اور ہم نے اس سے کہا کہ ہم نے اس کے لیے تشخیص کی اور ہم نے اس کو جگہ بتائی کہ یہاں پر کعبۃ اللہ کی تعمیر کرو۔ لہذا ہم نے جب ابراہیم کو وہ مکان مخصص کر کے بتایا کہ یہ بیت اللہ کی جگہ ہے، اور لا تشرک بی شیئا، میرے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور میرے گھر کو پاک کرو طواف کرنے والوں کے لیے، قیام اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور لوگوں میں حج کی عام منادی کرا دو، لوگ تمہارے پاس پیدل بھی آئیں گے اور کمزور اور مختلف سواریوں پر بھی سوار ہو کے آئیں گے، من کل فج عمیق، دور دراز شہروں سے اور دور دراز ملکوں سے۔ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ منادی کہ آج پورے دنیا کے گوشے گوشے سے حجاج اس گھر کی زیارت اور اس کے طواف اور وہاں نماز اور رکوع سجدے کے لیے پہنچتے ہیں۔ اور پھر حج کے منافع بتائے گئے تاکہ تم وہاں آؤ اور اپنے منافع، اپنے فائدے کی چیزیں دیکھو، اور چند دنوں میں اللہ نے جو تم کو جانور عطا کیا ہے اس پر نام لو اللہ کا اور اس کو ذبح کرو، فَكُلُوا مِنْهَا، اس سے کھاؤ بھی، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور محتاج تنگدست فقیر کو کھلاؤ بھی، کھاؤ بھی اور کھلاؤ بھی۔ ثم ليقضوا تفثهم، پھر حج کے ارکان پورے کرنے کے بعد اللہ کی حرمت کی تعظیم کرو، اور پھر فرمایا گیا کہ جہاں یہاں آؤ تو کس انداز سے آؤ، حنفاء للہ، اس حالت میں آؤ کہ تمہارے اندر یکسوئی ہو، شرک کا کوئی شائبہ نہ ہو، غیر مشرکین بھی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ آج بھی اگر کوئی عمرے پہ حج پہ جا رہا ہے اور عمرے پہ جا رہا ہے تو آج بھی اس کے طبیعت میں، اس کے ذہن میں شرکیہ جذبات ہوتے ہیں، وہ آج بھی وہاں جا کے مختلف قبور کی زیارت کو وہ اپنے لیے حج کے بڑے ارکان سمجھتا ہے، اور وہ اپنے لیے بہت بڑا کارنامہ سمجھتا ہے، اور وہ کعبۃ اللہ میں توحید کا سبق لینے اور توحید کا پیغام حاصل کرنے کے بجائے آج بھی اس کے دل و دماغ میں بے شمار خرافات اور بدعات کے جذبات ابھرتے رہتے ہیں، جو اپنے ملکوں سے لے کر ہم وہاں جاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے حنفاء للہ غیر مشرکین بھی، بار بار قرآن کہہ رہا ہے شرک بالکل نہیں چاہیے۔ ومن یشرک باللہ، اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ آسمان، اگر کوئی توحید والا ہے تو مطلب یہ ہوا کہ وہ آسمانوں پہ جا رہا ہے، اور جو شرک کرتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے کہ وہ آسمان سے زمین پہ گر رہا ہے، بالکل معاکس سفر ہے، اور معاکس سمتیں ہیں، ایک بلندی کی طرف ہے توحید کا سفر اور شرک کا سفر بالکل کھائی کی طرف ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جب وہ آسمان سے گرے تو بیچ میں ہی اس کو پرندے اچکنے کی کوشش کریں، یا وہ اپنے ہوس میں مبتلا ہو کر وہ کہیں خطرناک کھائی میں جا کے اور کہیں دور دراز گڑھے میں جا کے گر جائے۔ ذالک ومن یعظم شعائر اللہ، اللہ کے شعائر کی تعظیم کرو، فانھا من تقوی القلوب، اس لیے کہ دل کا تقوی یہی ہے۔ وہاں تمہارے فائدے کی کچھ مدت کے لیے تمہارے فائدے کی چیزیں ہیں، پھر تم اپنے جانور کو اللہ کے گھر کے پاس ذبح کرتے ہو۔ پھر اللہ نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کے طریقے طے کیے ہیں کہ اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا ہے تو کیسے ذبح کرنا ہے۔ سورہ اعراف میں ہم سن کے آئے ہیں کہ وہ جانوروں کے ساتھ، اور سورہ انعام میں، سورہ مائدہ میں ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلہ، اسی طرح وقالوا هذه انعام وحرث حجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم، تو جانوروں کے معاملے میں جو ان کے جو طے شدہ یا ان کی جو رسم و رواج تھے وہ سب ان کے اپنے تھے۔ قرآن بتا رہا ہے کہ کسی بھی جانور کو اگر اللہ کے نام پر قربان کرنا ہے تو اس کا طریقہ ہم نے بتایا ہے، ہر امت کے لیے ہم نے طے کیا ہے اور آپ کے لیے بھی طے کیا ہے۔ لہٰذا وہ اصول بتائے جا رہے ہیں کہ امت اسلام مسلمہ کے لیے کیا اصول ہے۔ پہلا اصول بتایا جا رہا ہے کہ جانور کے ذبح کرنے میں جانور کا بذات خود کوئی کام نہیں ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کے لیے ہم نے جانور کا قربانی کرنے کا ایک اصول متعین کیا ہے۔ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، بنیادی بات اس پر اللہ کا نام لو۔
علی ما رزقهم من بہیمۃ الانعام، جو اللہ نے تم کو چوپایوں کی شکل میں رزق کے طور پر عطا کیا ہے، فإلہکم الہ واحد، بار بار اس بات پر غور کیجئے، تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، فلہ اسلموا، لہذا بس اسی کے سامنے سر نگو ہو جاؤ اور اسی کی بات تسلیم کر لو۔ لہذا شرک سے بہت صاف کیا جا رہا ہے کسی بھی اعتبار سے۔ لہذا آج کے دور میں اگر الگ الگ ناموں سے شرکوں کی نوعیتیں ہیں تو وہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے اور ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ کیوں کہ لئن اشرکت لیحبطن عملک، شرک ذرا سا بھی کہیں سے داخل ہوا تو حج بھی برباد ہو جائے گا، عمرہ بھی برباد ہو جائے گا، روزہ بھی برباد ہو جائے گا، نماز بھی برباد ہو جائے گی، سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ قرآن لہٰذا بار بار کہہ رہا ہے الذین اذا ذکر اللہ، پھر دیکھیں آپ مسئلہ قربانی کا بتایا جا رہا ہے اور بار بار توحید پر زور دیا جا رہا ہے۔ الذین اذا ذکر، جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کا دل نرم پگھل جاتا ہے، والصابرین علی ما اصابہم، اور جو کچھ ان کے ساتھ حالات آتے ہیں اس پر وہ صبر کرتے ہیں، والمقیم الصلاۃ، اور ایمان والوں کا عالم کیا ہے، وہ نماز پابندی سے پڑھتے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون، اور جو ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور یہ جو جانور ہیں والبدن، قربانی کے جانور، جعلناها لکم من شعائر اللہ، یہ اللہ کے شعائر میں سے ہے، یعنی ان جانوروں کے ذریعے اللہ کی توحید اور اللہ کی عظمت اور اللہ کے احکام کو پورے کو کرنے کے علامات ہیں۔ یہ نہیں کہ ان جانوروں کا اپنا کوئی کام ہے، دراصل اللہ کے احکام کو ادا کرنے کی علامتیں ہیں یہ سب۔ شعائر اللہ لکم فیہا خیر، اس میں تمہارے لیے خیر ہے، فاذکروا اسم اللہ، بار بار اللہ کا نام آ رہا ہے، لہٰذا اللہ کا نام لو اس پر، علیہا صواف، جب وہ سب بستہ ہوں، فاذا وجبت جنوبها، جب وہ ذبح ہو کے گر جائیں، فکلوا منها، اس میں سے کھاؤ، واطعموا القانع والمعتر، اور جو محتاج اور جو تنگ دست اور جو مانگنے والے ہیں ان کو بھی کھلاؤ۔ کذالک سخرناها لکم، ان جانوروں کو ہم نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے، ان جانوروں کو ایسا بنایا ہے کہ تم آسانی سے ان کو پکڑو اور ان کو ذبح بھی کر سکو، اور ان کا گوشت تمہارے لیے پک بھی جائے، اور پکنے کے بعد تم کھاؤ اور کھانے کے بعد تمہارے لیے ہضم بھی ہو جائے۔ تسخیر میں یہ سارے مفہوم شامل ہیں، ورنہ بہت سارے جانوروں کے گوشت ایسے ہیں جو ہمارے لیے پریشانی کا باعث ہو جائیں، ہمارے لیے مختلف پریشانی، مختلف امراض پیدا ہو جائیں، مختلف ہماری کیفیت میں فساد پیدا ہو جائے اگر ہم دوسرے جانوروں کو۔ اللہ نے ان جانوروں کے گوشت ایسا کیوں بنایا؟ یہ اللہ کا نظام ہے۔ لن ینال اللہ لحومها، جانور ذبح کرنے کے بعد جانور کو بھول جاؤ، اور نہ اس کا خون کی کوئی حیثیت ہے، نہ اس کے گوشت کی کوئی حیثیت ہے، اصل جو حیثیت ہے ولکن ینالہ التقوی منکم، آپ کا تقوی اصل ہے۔ ہم نے یہ سب مسخر کیا ہے کیوں؟ اس لیے نہیں کہ جانور کی بڑائی میں لگ جاؤ، ہم نے بہت اچھا جانور خریدا، ارے میرا جانور تو بہت خوبصورت تھا، یہ کلمہ پڑھنا چھوڑ دو۔ خریدنے کے ٹائم جانور تو اچھا خریدنا چاہیے، لیکن ذبح کرنے کے وقت اور ذبح کرنے سے پہلے اور ذبح کرنے کے بعد بڑائی صرف اللہ کی بیان کرو۔ یہ سب ہم نے تم کو مسخر کر کے دیا ہے، کیوں؟ تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، علی ما ہداکم، اس بات پر جو اللہ نے تم کو ہدایت دی، اور انہیں کام کرنے والوں کو بشارت دے دو۔ اب اس میں چونکہ اب یہاں سے جو انداز ہے، اسلوب ہے، وہ مدنی ابتدائی دور کے جیسا اسلوب ہے، لہذا ان آیتوں سے اندازہ لگ رہا ہے، مطلب صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، بے شک اللہ ایمان والوں کا دفاع فرماتے ہیں، ہمیشہ ایمان والوں کی طرف سے اللہ دفاع فرماتے ہیں، یہ اللہ کی سنت ہے۔ بے شک اللہ خیانت کرنے والے اور اللہ کی نعمتوں کے انکار کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اب اللہ فرما رہے ہیں چونکہ یہ اہل ایمان ہیں، 13 سال میں دیکھ لیا گیا کہ مہاجری جو اہل مکہ ہیں یہ نبی کے ساتھ اپنی ایمان پر اور اللہ کے ایمان پر اور نبی کے ایمان پر نبی کے ساتھ ڈٹے رہے، اور انہوں نے ایمان کو بھی نہیں چھوڑا اور محمد رسول اللہ کو بھی نہیں چھوڑا، اور دین کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو اب ان کو 13 سال کے ظلم برداشت کرنے کے بعد اجازت دی جا رہی ہے، اذن للذین یقاتلون، ان لوگوں کو اجازت دی جا رہی ہے جن کے ساتھ لڑائی کی گئی اب تک، جن کو برسرے پیکار رکھا گیا، بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، کیوں اجازت دی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ ان کے اوپر ظلم ہوا ہے، اجازت دی جا رہی ہے کہ اب وہ دفاع کر سکتے ہیں، اجازت اب دی جا رہی ہے۔ 13 سال تک اللہ نے ان کو اجازت نہیں دی کہ آپ کو ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، آپ کو ان کے مقابلے کے لیے آپ کو دفاع نہیں کرنا ہے ابھی، اور آپ کو ان کا جواب نہیں دینا ہے۔ 13 سال کے بعد اجازت دی جا رہی ہے، اور اللہ فرمانا ہے بے شک اللہ تمہاری مدد پر بھرپور طور پر قادر ہے۔ جن کو گھروں سے نکالا گیا نا حق، صرف اس لیے نکالا گیا، الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق،
नाहक इनको घरों से निकाला गया, शहरों से शहर बदर किया गया, सिर्फ इसलिए इल्ला अन यक़ूलू रब्बुनल्लाह, सिर्फ इनका जुर्म यही साबित किया गया कि ये कहते हैं कि हमारा रब अल्लाह है। अगर ये एक दूसरों के जरिए लोगों के निजाम को एक दूसरे से टालने का निजाम अगर ना होता तो कितने इबादत खाने यहूद के और नसारा के और कितनी मस्जिदें और सब कुछ जिसमें अल्लाह का नाम लिया जाता है सब कुछ ढा दी जाती। लेकिन ये अल्लाह का निजाम है कि बहुत सारे वाकयात को अल्लाह एक दूसरे के जरिए टालता रहता है। एक वाकया पेश होने वाला होता है, कोई दूसरी कौम खड़ी होती है और वो वाकया टल जाता है, ये अल्लाह की तरफ से होता है। लिहाजा अगर ये वाकयात और अहवाल को टालने का निजाम ना हो तो दुनिया में तो फसाद मच जाए। अब इनको इशारा दिया जा रहा है कि अब आप के लिए अब इम्कानात शुरू हो रहे हैं, लिहाजा जब आप जमीन में अल्लाह आपको कुदरत दे तो क्या करेंगे आप? अल्लज़ीना मक्कन्नाहुम फिल अर्ज़ अक़ामुस्सलाह, नमाज कायम करनी है। यानी इस्लाम के इस दुनिया में आने का और उस इस्लाम के जरिए हुकूमत मिले तो उसका निज़ाम क्या होना चाहिए वो समझा दिया गया कि नमाज, इबादत, अल्लाह के दीन की बुलंदी, अक़ामुस्सलाह व आतुज़ ज़कात, जो अहकाम दिए जा रहे हैं उनको नाफिज करना है। व अमरु बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, और अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का निज़ाम कायम करना है। और तमाम मामलात का अंजाम तो अल्लाह ही की तरफ होने वाला है। लिहाजा इकामत दीन की जहन साजी की जा रही है। और जब जमीन में कुदरत और अल्लाह इक़्तिदार नसीब फरमाए तो आपका उसूल और आपका नस्बुल ऐन और आपका मकसद हुकूमत और आपका असास इक़्तिदार क्या होना चाहिए वो बता दिया गया। इसके बाद एक आयत से शिर्क की वजाहत की जा रही है कि या अय्युहन्नास, बीच में वही क़यामत की कुछ अकली कुछ नकली दलाइल अल्लाह ने मुख्तलिफ ज़मीन और आसमान की पैदाइश के ज़रिए वो तौहीद के मसले को वाज़ेह फरमाया और इनके अजाब मांगने के पर तंबीह की गई कि तुम अजाब क्यों मांगते हो, अजाब तो एक लम्हे में आ जाए। लेकिन अल्लाह ने एक वक्त तक के लिए टाल रखा है और उनके जवाबात भी दिए गए। और फिर उस शिर्क के जवाब के लिए एक आयत नंबर 73 जवाब में दी जा रही है, या अय्युहन्नास ज़ुरिबा मसल, ऐ ईमान वालो एक मिसाल दी जाती है, आपको एक मिसाल से बात समझाई जाती है, गौर से सुनो कि वो लोग जो गैरुल्लाह को पुकारते हैं, जिनको इन्नल लदीना तदऊन मिन दूनिल्लाह, वो लोग जो अल्लाह के अलावा दूसरों को जिनको पुकारते हैं, अल्लाह के साथ जिनको शरीक बनाते हैं, लन यख्लुकू ज़ुबाबन वला इज्तमाउ लह, ये जिनकी इबादत करते हैं इनके जितने माबूदान हैं ये तमाम के तमाम इकट्ठे हो जाएं तो एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते। लन यख्लुकू ज़ुबाबन वला इज्तमाउ लह व इन यस्लुबहुम ज़ुबाब, अगर वो मक्खी उनसे कुछ छीन ले जाए, ला यस्तनक़िज़ू, तो उससे वो वापस भी नहीं ले सकते और छीनते हुए वो उसको रोक भी नहीं सकते। यानी जो चीज छीनी जा रही है उसको बचा भी नहीं सकते। यानी जिसको ये पुकारते हैं इनकी अपनी बिसात और इनकी हैसियत इतनी है कि एक मक्खी से भी गई गुजरी है, तो ये माबूद या ये शुरका इनका क्या भला करेंगे। ज़ऊफ़ अत्तालिबु वल मतलूब, जो मांग रहा है वो भी कमजोर है और जिससे मांगा जा रहा है वो भी बेबस है। कमजोर दोनों हैं, क्योंकि जिससे वो मदद की उम्मीद रख रहे हैं उनके पास खुद नहीं है, इसीलिए तो उनसे मदद की उम्मीद रख रहे हैं, तो ये तो पहले ही कमजोर हो गए। और जिनसे मांग रहे हैं उनकी अपनी सलाहियत ये है कि वो मक्खी पैदा नहीं कर सकते, बल्कि मक्खी को भगा भी नहीं सकते, तो वो भी कमजोर है। तो अब बंदा तो कमजोर है, अब ये क्या करे, तो इसको सहारा लेना चाहिए कवी का, इसको सहारा लेना चाहिए एक कादिर मुतलक का। तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि एक कमजोर का सहारा लेगा तो क्या नतीजा निकलेगा, दोनों बर्बाद होंगे। कमजोर का काम यह है कि वो सहारा ले कादिर का, कमजोर का काम यह है कि वो सहारा ले किसी ताकतवर का। लिहाजा अल्लाह की जात कादिर है, अल्लाह की जात कवी है। लिहाजा इतना साफ मफहूम भी अगर तुमको न समझ में आए तो मा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़दरी, अल्लाह की जात के बारे में इन्होंने सही अंदाजा नहीं लगाया और ये सही अल्लाह को पहचान नहीं पा रहे हैं। बेशक अल्लाह कवियुन अजीज, अल्लाह ताकतवर भी है और अल्लाह गलबे वाला भी है। फिर इसमें इस सूरत को जैसा कि बताया गया कि इसमें फहमाइश का मफहूम ज्यादा है और उनको साफ कहा जा रहा है कि क़यामत का वक्त करीब है और अमल की तरफ और अपने आमाल और अपने आखिरत की तैयारी की फिक्र में लगना चाहिए। तो वो मज़ामीन है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू रुकऊ वस्जुदू वाबुदू, ऐ ईमान वालो रुकू सजदे में मसरूफ रहो और अल्लाह की इबादत करो और खैर के काम करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। और अल्लाह के रास्ते में वजाहिदू फिल्लाहि हक़्क़ जिहादी,
اللہ کے راستے میں بھرپور اپنی قربانی پیش کرو۔ وَاجْتَبَاكُمْ، اس نے تم کو منتخب کیا ہے اس کام کے لیے۔ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اتنا یاد رکھنا کہ دین میں تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں رکھی ہے، اور تم قائم رہو کس پر؟ اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر۔ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، من قبل، پہلی کتابوں میں بھی، وفی ھذا، اور اس کتاب میں بھی یعنی قرآن میں بھی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا جو نام ہے وہ مسلم ہے، لہذا ہمیں اپنا تعارف ہر جگہ بحیثیت مسلم ہی کرانا چاہیے۔ مسلم کے بعد جو نیچے کی جو شاخیں اور نیچے کے جو تعارف کے جو دمچھلے ہم نے لگا لیے ہیں ساتھ میں، مسلکوں کے نام پر اور مکتب فکر کے نام پر، نظریات کے نام پر اور مختلف عقائد کے نام پر، ان تمام ناموں نے ہمارے اپنے اصلی تعارف کو مٹا دیا ہے۔ لہٰذا اب ہم بحیثیت مسلم کم متعارف ہیں، ہم فلاں مسلک کے ماننے والے کی شکل میں، فلاں عقیدے اور فلاں جماعت والے کی شکل میں زیادہ متعارف ہیں۔ اور یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ قرآن نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے۔ اگر ہم اپنا تعارف بحیثیت مسلمان کرائیں تو ہمیں یہ تعلیمات بھی یاد رہیں گی اور ان تعلیمات کے برکات بھی ہم کو حاصل ہوں گے۔ لیکن جب ہم اس نام سے ہٹیں گے تو پھر ہمارے اوپر وہ ساری آفتیں اور وہ ساری مصیبتیں آ کے ہمارا گھیرا کر لیں گی جو بحیثیت مسلم ہونے کی شکل میں اللہ نے ہم کو دی تھی۔ لہٰذا مسلمان کا بھائی ہے۔ ہم جب بحیثیت مسلمان اس تعارف کو باقی رکھیں گے تو ہمارے ساتھ اس کی روح جڑی رہے گی، اور جیسے ہی ہم دوسرے ناموں سے جڑنا شروع ہوتے ہیں تو آپ دیکھ لیجئے پھوٹ پیدا ہوتا ہے، تفرقہ پیدا ہوتا ہے، ایک دوسرے سے نفرت اور بغض پیدا ہوتا ہے۔ اس بات کو یاد رکھیں، آیت نمبر 78 سورہ حج کی آخری آیت، هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ، تاکہ قیامت کے دن رسول تمہارے بارے میں گواہی دے، وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور لوگوں کے بارے میں آپ بھی گواہی دیں۔ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو۔ هُوَ مَوْلَاكُمْ، وہ تمہارا کارساز ہے، نعم المولا و نعم النصیر، اور بہترین کارساز اور وہ سب سے بہتر مدد کرنے والا ہے۔ اس کے بعد سورہ مؤمنون ہے، اور اس کا زمانہ نزول جو ہے بہرحال مکے کی درمیانی زمانے کی صورت ہے، کیونکہ اس سے جو اندازہ لگ رہا ہے کفار کو جو جواب دینے کا اور ان کی توحید کو سمجھانے کا، توحید سمجھانے کا، اور پھر انبیاء کے قصوں کے ذریعے رسالت کے موضوع کو واضح کرنے کا، وہ چونکہ اس میں حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ثم ارسلنا رسلنا تترا، اجمالی طور پر تمام رسولوں کی طرف نشاندہی کر کے اس بات کو واضح کیا گیا ہے۔ اس صورت کا نمبر تسلسل آیت میں 23 ہے، اور اس کے اندر 118 آیتیں ہیں، اور اس کی ابتدائی آیتیں یعنی اس صورت میں جو مرکزی مضمون ہے وہ ہے کامیابی اہل ایمان کے لیے ہے، اور اہل کفر ناکام ہوں گے۔ لہذا ابتدائی جو آیتیں ہیں اس میں مومنوں کی کامیابی اور ان کے اوصاف بتائے گئے۔ قد افلح المؤمنون، مومنین کامیاب ہیں جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں، لغویات سے دور رہتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اپنی عزت آبرو کے اصول اور حدود کی پاسداری کرتے ہیں، یعنی جو اللہ نے ان کے لیے جائز رکھا ہے وہیں تک محدود رہتے ہیں، اپنی بیویاں یا باندیاں، کیونکہ اس میں ان کے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو کوئی بھی کرے گا، اس کے علاوہ جو بھی کوئی دوسرے راستے اختیار کرے گا وہ حد سے بڑھ جانے والا ہے، اور جو اپنے امانتوں اور جو اپنے عہد کی رعایت کرتے ہیں، اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ نماز کی پابندی کا معاملہ پہلے مرتبہ نماز میں خشوع کا آیا اور بعد میں نماز کی پابندی، لہذا مومن کی نماز کی دو خصوصیت بیان کی گئی کہ وہ نماز میں اس کے خشوع بھی ہوتا ہے اور نماز میں پابندی بھی ہوتی ہے، پابندی سے کرتا ہے۔ یہ مومن کے اوصاف ہیں، یہ لوگ کامیاب ہوں گے، اور یہاں دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں ان کے لیے جنت ہے۔ پوری آیتیں اور پورے اسلوب الگ الگ ہے، اور انداز کی تبدیلی کے ساتھ مضامین تقریباً پچھلی صورتوں میں جو گزر گئے ہیں وہ سارے مضامین اس میں ہیں، اور آخرت کے دن کا بھی منظر پیش کیا گیا ہے کہ کفار کیسے اس دن افسوس کریں گے اور اللہ سے کہیں گے ربنا اخرجنا منہا، اے اللہ اس جہنم سے ہمیں نکال دے، فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ، اگر ہم دوبارہ کریں گے تو ہم بالکل ظالم ہیں۔
تو کہا جائے گا قال اخسؤوا فیہا، اسی میں ذلیل ہو کر پڑے رہو، ولا تکلمون، اب تک جو تم نے جتنی مرتبہ جہنم سے نکالے جانے کی درخواست کی ہے، اب یہ درخواست دوبارہ بھی پیش نہیں کرنا۔ روایتوں میں ذکر ہے کہ جہنمیوں کو جہنم میں جانے کے بعد ایک بار دو بار کے بعد اس کے بعد ایک وقت ایسا آئے گا کہ اب ان کی درخواست کے اوپر بھی پابندی لگ جائے گی، وہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ ولا تکلمون، اس کے بعد ایک مرحلہ آئے گا جہنمیوں کے لیے کہ اس کے بعد وہ درخواست بھی نہیں کر سکتے، یہ ان کے اوپر عذاب کے اوپر مزید عذاب کی صورتحال ہوگی۔ اب اللہ فرما رہے انہ کان فریق من عبادی، میرے بندوں کی ایک ٹیم، ایک ٹولی، ایک جماعت ایسی تھی جو کہتی تھی ربنا آمنا فاغفر لنا۔ اہل ایمان اپنے لیے تسلی اس دور میں، پہلے دور میں سارے لوگ تسلی لکھیں اس سے کہ ربنا آمنا کو کہتے تھے اللہ ہمیں معاف فرما اور ہماری مغفرت فرما، ہم پر رحم فرما، تو بہت رحم کر اچھا رہ، تو سب سے اچھا رحم کرنے والا ہے۔ جو بندے اس طرح کی باتیں کرتے تھے تم ان کا مذاق اڑاتے تھے، فاتخذتموہم سخریا حتی انسوکم ذکری، اس مذاق اڑاتے اڑاتے صورتحال یہاں تک پہنچی کہ تم نے مجھے بھلا ہی دیا، وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ، اور ان کا مذاق اڑانے لگے، انی جزیتہم اليوم بما صبروا، تم نے وہاں ان کا مذاق اڑایا، ان کی ہنسی اڑاتے تھے، ان کو بیوقوف بناتے تھے اور ان کے اوپر طرح طرح کے طعنے ڈالتے تھے۔ آج ہم نے انہوں نے صبر کیا تھا، انی جزیتہم اليوم بما صبروا، آج ہم نے ان کے صبر کا صلہ دیا اور وہ کامیاب ہیں۔ ان سے پوچھا جائے گا کفار سے کم لبثتم فی الارض عدد سنین، جس دنیا کی مستی اور جس دنیا کے رونق اور اس کے زرق برق کو دیکھ کر تم آخرت، اللہ، رسول، دین سب کو بھلا بیٹھے تھے اور مذاق اڑاتے تھے، ہر چیز کا، اپنے انجام کا، آخرت کا، سب کچھ کا مذاق اڑاتے تھے، کتنے دن ٹھہرے ہوگے تم زمین میں؟ قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، تو جس دنیا میں ہر کافر سب کچھ کو بھلا کے ایسا کرتا ہے جیسے کہ وہ اس دنیا سے جائے گا ہی نہیں، وہ خود وہاں کہے گا لبثنا یوما او بعض یوم، دن آدھے دن کی بات ہوگی، اللہ جب پوچھیں گے تو یہ بندہ کہے گا دن اور آدھے دن کی بات ہوگی بس۔ فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ قَالَ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، بے شک تم نے تو بہت اس سے بھی تھوڑا بلکہ وقت گزارا ہے، اگر تمہیں پتا ہو، کیا تم نے سمجھا تھا کہ ہم نے تم کو یوں ہی پیدا کیا ہے؟ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، بے شک اللہ کی ذات، اللہ ملک یعنی بادشاہ ہے، برحق ہے، اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، رب العرش الکریم۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ کے علاوہ جو کسی معبود کو پوچھے گا اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تو اللہ اس کا حساب اللہ اس سے لے لے گا۔ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، آیت کے آغاز میں اہل ایمان کی کامیابی اور آیت کا خاتمہ اہل یعنی کفار کی ناکامی اور ان کے خسارے پر ہے۔ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ، اے نبی، آپ پیارے نبی، آپ یہ دعا پڑھتے رہیے، رب اغفر ورحم، اے اللہ تو معاف فرما، رحم فرما، بے شک تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد یہ اگلی سورت ہے سورہ نور۔ سورہ نور کا تسلسل میں نمبر ہے 24 اور اس میں 64 آیتیں ہیں۔ یہ سورت تو بہرحال مدنی ہے اور مدینے میں بھی سن 5 کے بعد یا 5 کے اخیر میں اس سورت کا نزول ہوا ہے، کیونکہ اس صورت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر جو الزام اور بہتان تراشی کا واقعہ پیش آیا تھا، اس کا جواب ان سورہ نور کے اندر اللہ نے اتارا 10 آیتوں میں، لہذا وہ 10 آیتیں، آیت نمبر 10 سے لے کر آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 20 تک، یہ آیتیں مکمل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برات میں اتری ہیں اور تمام مفسرین کا اس پر اتفاق ہے، بھی اس کا وہی ہے۔ اس میں بہت قوانین بتائے گئے ہیں، تعزیراتی قوانین اور جو جنائی قسم کے جو احکام ہوتے ہیں وہ اس میں ہیں، اور آغاز یوں ہوا ہے کہ ہم نے یہ سورت اتاری ہے اور اس کے احکام تمہارے اوپر فرض کیے ہیں، اور اس میں ہم نے کھلی نشانیاں اتاری ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کر سکو۔ تو اس میں کچھ گھریلو احکام بھی ہیں، جو گھر کے اندر کے اپنی فیملی میٹر کے جو کچھ مسائل ہیں وہ بھی ذکر ہیں اس میں، اور کچھ آداب بھی سکھائے گئے ہیں۔ لہذا اس میں پہلا حکم یہ بتایا گیا کہ تمہارے معاشرے میں اگر کوئی بھی مرد اور عورت زنا کرے تو اس کو 100 کوڑے لگاؤ، اور اس کے 100 کوڑے لگانے میں تمہارے دل کے اندر کوئی نرمی اور کوئی ترس نہیں آنا چاہیے۔ اگر تمہیں اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان ہے تو کسی قسم کی نرمی اور کسی قسم کے دل میں کوئی کسی قسم کا ترس پیدا نہیں ہونا چاہیے۔
اور جب ان کو یہ 100 کوڑے لگائے جائیں تو ان کی اس سزا کو دیکھنے کے لیے مسلمانوں کی ایک جماعت وہاں موجود رہے، تاکہ وہ ان کو دیکھیں، تاکہ جن کو سزا دی جا رہی ہے ان کو مزید ملامت اور ان کو مزید ندامت بھی ہو، اور جو عذاب سزا دیکھیں گے ان کو بھی احساس ہو اور ان کو بھی عبرت ہو کہ آئندہ وہ اس طرح کی حرکت نہ کریں۔ اس کے بعد تیسری آیت میں ذکر کیا گیا کہ ایک زانی کو کے لیے زانیہ عورت اور مشرکہ سے ہی نکاح اس کے لیے بہتر ہے، اور زانی کے لیے، اور جو زنا میں مبتلا عورت ہے اس کے لیے نکاح کا جو راس آئے گا وہ ایک زانی مرد یا مشرک۔ لہذا یہ اس بدکاری میں مبتلا کوئی بندہ ہو تو وہ کسی پاک دامن کے پلے نہ پڑ جائے، اور وحرم ذلک علی المؤمنین، اور اس کی سخت ممانعت کی گئی ہے۔ لہذا رشتے کے دیکھنے میں عملی اور پاکیزگی کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ بد کرداری میں مبتلا رشتوں سے اپنے پورے معاشرے کو بہت بچانا چاہیے۔ اس میں دو مقصد ہے، ایک تو یہ کہ اگر رشتہ ہوگا تو بدکاری کا اثر اگلی نسل پر نہ پڑے، اور تاکہ رشتے میں جب پریشانی ہو تو لوگ بدکاری میں مبتلا نہ ہوں۔ اور اللہ کے یہاں تو خطرناک گناہ ہے زنا اور شرک۔ اور غور کرنے کی بات ہے، اس آیت میں زانی کا تذکرہ مشرک کے ساتھ ہوا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، اس دور میں اس گناہ کی مذمت اور اس گناہ کا عیب اس طرح غائب ہو گیا ہے کہ اب اس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا۔ نئی تہذیب اور نئی تعلیم کے ماحول نے ایسا ماحول بنا دیا ہے کہ اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہماری اصلاح فرمائے اور ہمارے دلوں کی حالت کو بدل دے۔ اور یہ بہت خطرناک بات ہے اور غور کرنے کی بات ہے کہ آج کے مختلف جو بہت ساری باتوں کو میں کھلے عام نہیں کہہ سکتا، لیکن اشاروں میں بہت ساری باتیں سمجھی جا سکتی ہیں کہ کہیں ہاسٹل کے نظام میں اور کہیں دوسری شکلوں میں، کہیں بیرون ملک تعلیم کی شکل میں، بس اللہ حفاظت فرمائے، کسی پر گمان نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ بات بالکل طے شدہ ہے کہ آج کے دور میں اس گناہ کی خرابی اور اس کا فساد ذہنوں میں اس حالت میں باقی نہیں ہے جس طرح قرآن ہمیں سمجھانا چاہ رہا ہے، اور جس طرح اس گناہ کی خرابی اور اس کا عذاب اور اس کا عیب جتنا خطرناک ہے وہ غور کرنے کی بات ہے اور اس سے بچنے کی بات ہے۔ قرآن یہاں پر سختی سے کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی مرد زانی ہے تو وہ زانیہ یا مشرک سے ہی شادی کرے، اور کوئی اگر زانیہ عورت ہے تو وہ شادی کسی زانی اور مشرک مرد سے ہی کرے۔ اس میں اللہ کی طرف سے عتاب بھی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایسا نکاح کرنا حرام ہے، اگر کوئی زانی کسی پاک دامن سے نکاح کرے گا تو حرام ہو گیا، الفاظ یہی ہیں، لیکن یہاں پر تحریم سے مراد حکمی حرام نہیں ہے، معنوی حرام ہے۔ لہذا لیکن اس آیت کے لہجے اور اسلوب سے اس بات کو معلوم کر لینا چاہیے کہ کتنا سخت اس بات کو کتنی سختی سے لیا جا رہا ہے، اور زانی اور مشرک کا معاملہ ایک ساتھ ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس کو سمجھنا چاہیے معاشرے کے تمام افراد کو، اور اس کو سمجھانا چاہیے، اور اس طرح کی خرابیوں کا جہاں کہیں ہلکا پھلکا بھی اشارہ نظر آئے تو اس پر ہوشیار بھی ہونا چاہیے۔ اسی لیے اس صورت کا آغاز میں زنا کی وضاحت کھول کر ذکر کی گئی اور اس کی خرابی بیان کی گئی، اور اس کے جو اسباب ہیں کہ زنا تک بات پہنچتی کیسے ہے اس کے باتیں قرآن میں آگے آ رہی ہیں۔ اسی صورت میں کیا پردے کا حکم بتایا گیا کہ مرد اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، عورتیں نیچی رکھیں نگاہیں، اور عورتیں گھر میں کیسے رہیں اور اپنے کپڑے کو کیسے استعمال کریں، حتیٰ کہ اگر ان کے بدن میں زیور ہو تو زیور کی جھنجھناہٹ دوسروں کے کانوں تک نہ جائے، حتیٰ کہ گھر کے اندر فرمایا گیا کہ جب بچے ابھی بڑے نہیں ہوئے ہیں تو اس سے پہلے تمہارے کمروں میں جائیں تو 3 وقت ایسے متعین کیے گئے کہ اجازت لے کر جائیں۔ لہٰذا یہ سب اصول بتا رہے ہیں کہ ان اصول کی پاسداری کرو تو اس برائی سے بچ جاؤ گے۔ قرآن نے کہا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ قرآن نے بتا دیا کہ اگر تم اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو گے تو یہ کام حفظ فروج کا معاملہ بہت آسان ہو جائے گا۔ اور حفظ فروج کا ضد کیا ہے؟ زنا ہے، یعنی حفظ فروج اگر نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ زنا ہوگا۔ یعنی زنا کا جو مقابل اور جو اس کا اپوزٹ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ حفظ فروج ہے۔ لہذا اس کو سمجھنا چاہیے قرآن نے کتنی سختی سے لیا ہے۔ والذین یرمون المحصنات، اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پہ الزام لگائے تو جیسا یہ عمل خراب ہے اسی طرح اس کا دھبا بھی بہت خراب ہے، تو اس کے دھبے لگانے کے اوپر بھی بہت قانون سخت آیا،
چونکہ زنا بڑی خراب چیز ہے اور اس کا دھبا اگر لگ جائے تو اس کو مٹانا بھی بہت مشکل ہے. تو قرآن نے جس طرح زنا کی شناعت بیان کی، اس کی برائی بیان کی، اسی طرح اس کا دھبا لگانے کے تعلق سے بھی قانون بہت سخت دیا کہ اگر کوئی کسی پاک دامن عورت پہ الزام لگاتا ہے تو 4 گواہ لے کر آئے. اگر وہ 4 گواہ لے کر نہیں آتا ہے تو اس کی کسی کے کیریکٹر اور کسی کی آبرو کے اوپر تو بات بعد میں ہوگی، پہلے اس بندے کو 80 کوڑے لگاؤ، کیونکہ کسی کی ذات کے ساتھ اس نے یہ دھبا بغیر 4 گواہوں کے اس کو ہمت کیسے ہوئی. وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا. اور دوسرا سزا یہ ہے کہ آج کے بعد سے اس کی گواہی بالکل ناقابل قبول ہے. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور ان کو فاسق کہا گیا. اور اسی طرح اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کے اوپر الزام لگائے، کسی کو اپنی بیوی پر شک ہو، اس کی کردار سے وہ مطمئن نہ ہو، یا اس کو شک شبہ ہو رہا ہو اور یہاں تک نوبت پہنچ جائے کہ اس نے کہہ دیا کہ یہ کسی کے ساتھ ملوث ہے، تو اس کا حکم بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو اپنی بیویوں پر الزام لگاتے ہیں اور اگر وہ گواہ نہ لا سکے، قانون یہ ہے کہ گواہ لے کر آؤ کہ تم نے یہ الزام کس بنیاد پہ لگایا. اگر گواہ نہیں لا سکے اور تمہیں پورے طور پر دل میں تمہارے یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ معاملہ پاک دامنی کا دامن جو ہے وہ تار تار ہو چکا ہے، تو اب تم اس معاملے کو حل کرنے کے لیے طریقہ یہ ہے کہ اب لعان کرو، جس کو اسلام میں لعان کہتے ہیں، کہ دونوں کو سامنے کھڑا کیا جائے اور دونوں سے قسم لی جائے. 4 مرتبہ مرد قسم کھائے گا کہ میں جو کہہ رہا ہوں اس میں سچا ہوں، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو. پھر عورت سے کہا جائے گا کہ وہ بھی قسم کھائے. وہ کہے گی کہ میں 4 مرتبہ یہ قسم کھا کر کہے گی کہ میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ میرا شوہر جھوٹ بول رہا ہے، اور 5ویں مرتبہ کہے گی کہ اگر وہ سچا ہے تو پھر مجھ پر اللہ کا غضب ہو. اس طرح سے سزا تو ٹل جائے گی، لیکن ان دونوں میں جدائیگی کا معاملہ آگے بڑھے گا. اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جو الزام لگا تھا، اس الزام کی تفصیل ہے اور اس کی برات کا اعلان ہوا ہے، اور اس میں کچھ اصول سکھائے جا رہے ہیں. ایک تو یہ بتایا گیا کہ جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا ہے اس کو اپنے لیے برا نہ سمجھیں، اس میں خیر ہے. اور اتنا ضرور سن لو کہ جو اس میں سرغنہ تھا اور جو جس میں اہم رول ادا کر رہا تھا، اس کے لیے تو ہم نے دردناک عذاب طے کر رکھا ہے. اور دوسرا اصول یہ سکھایا گیا کہ جب کوئی ایسا واقعہ پیش ہو تو خود سے ہی تم کو خوش گمانی اور حسن ظن کا کوئی تدبیر اختیار کر لینی تھی. تمہیں آنکھ بند کر کے تم نے کیسے اس بات کو مان لیا، اور تم کو کہنا تھا کہ یہ تو کھلا جھوٹ ہے. اور اگر کوئی اس طرح کا الزام لے کر آئے تو اس کو 4 گواہ لانے پڑیں گے. اور اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کا فضل ہے کہ تم لوگ دین پر عمل کر لیتے ہو، اگر اللہ کا فضل نہ ہو تو دین پر چلنا تمہارے لیے آسان نہ ہو. اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن لوگوں کی کفالت کرتے تھے ان میں سے کچھ لوگ بھی اس میں ملوث تھے، تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ آج کے بعد سے میں ان کی کفالت سے برداری کا اپنا ہاتھ اٹھا لیتا ہوں. تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، ہاتھ نہ اٹھائیں، اور ان سے اگر کچھ غلطی ہو گئی ہے تو ان کو معاف کر دیں. یہی ایک غلطی ہوئی ہے، باقی تو وہ اہل ایمان ہیں اور ان کے اپنے کارنامے اور ان کی اپنی تاریخ ہے. اس کے بعد پھر وہ اصول بتایا جا رہا ہے کہ جب بھی کسی کے گھر میں جاؤ تو سلام کر کے جاؤ، اجازت لے کر جاؤ. پہلے اجازت لو، تستأنسو، پہلے اجازت لو. اجازت کے لیے مختلف شکلیں ہیں، آپ دروازہ کھٹکھٹائیں یا بیل بجائیں یا سلام کریں. سب سے اچھا طریقہ ہے دروازے کے کنارے کھڑے ہو کر سلام کریں. اگر سلام نہ پہنچ سکتا ہو تو بیل بجائیں، اور اگر اجازت نہ ملے تو واپس چلے جائیں. اس کے بعد وہ اصول سکھایا جا رہا ہے کہ اگر کسی گھر میں کوئی نہیں رہتا ہے تو پھر اس میں بغیر اجازت کے داخل ہو سکتا ہے آدمی. اور یہاں پر وہ حفظ نگاہ، حفاظت نگاہ کا اصول بتایا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، اپنی نگاہیں نیچی رکھو اور اپنے آبرو کی حفاظت کرو. یہ تمہارے لیے بہت بہتر اور پاکیزگی والی بات ہے، اور اللہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اس کو خوب جانتا ہے. اور پھر مومن عورتوں سے کہا جا رہا ہے کہ وہ مومن عورتیں بھی اپنی نگاہیں پست رکھیں اور اپنے آبرو کی حفاظت کریں. اپنی زینت کو ظاہر نہ ہونے دیں مگر وہ جو خود سے ظاہر ہو جائے، جس کو چھپانا مشکل ہو. اور اپنے سینوں پر دوپٹہ ڈالیں. اور اپنی زینت کو دوبارہ پھر کہا جا رہا ہے اپنی زینتیں ظاہر نہ ہونے دیں. اب یہاں پر تفصیل ہے، بہرحال آپ کو وہ باضابطہ تفصیلی نشستوں میں اس کو سمجھنا پڑے گا. اور آپ کی زینت ظاہر نہیں ہونی چاہیے مگر شوہروں کے سامنے، اور تمہارے اپنے باپ کے سامنے، اور شوہر کے والد کے سامنے، اور تمہارے اپنے اولاد کے سامنے یعنی بیٹوں کے سامنے، اور جو شوہر اپنے ساتھ کوئی بیٹا لے کر آیا ہے اگر دوسری بیوی کا تو اس کے سامنے.
اور اپنے بھائیوں، اپنے بھتیجوں، اپنے بھانجوں، ان کے سامنے تمہاری زینت ظاہر ہو سکتی ہے، کوئی حرج نہیں. اسی طرح عورتوں کے سامنے تم زینت دکھا سکتی ہو، یا اپنے غلاموں کے سامنے، یا وہ تمہارے زیر دست مرد جو تمہارے پاس کام کرتے ہیں، بشرطے کہ ان کے اندر وہ حاجات اور وہ احساس باقی نہ ہو. اور وہ بچے جو ابھی عورتوں کی ان خط و خال کو سمجھتے نہیں. اور اسی طرح اپنے پیر کے زیور کو کے اندر آواز کے پیدا کر کے مت چلو کہ تمہاری زینت ظاہر ہو جائے. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی طرف رجوع کرو ایمان والو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اور اس میں ایک اصول بتایا جا رہا ہے کہ جو بھی بغیر شوہر کے مرد ہوں یا عورت، ان کا نکاح کا بندوبست کرنا چاہیے. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ، خواہ وہ مرد ہوں یا عورت ہوں. یہ معاشرے کی ذمہ داری دی جا رہی ہے کہ اگر کسی کی شادی نہیں ہوئی ہے تو شادی کے لیے معاشرے کو فکر مند ہونا چاہیے. اگر کسی کے یہاں طلاق کا مرحلہ ہو گیا یا بیوگی کی صورتحال ہو گئی تو ان کے شادی کا بھی بندوبست کروانا چاہیے. یہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، مرد ہوں یا عورتیں. اگر وہ تنگ دست ہیں تو اللہ ان کے لیے اسباب پیدا کرے گا. ان کے معاشی حالت کو دیکھ کر اس مرحلے کو روکنا نہیں ہے. اور بے شک معاشرے کا ایک بڑا فساد ختم ہو جائے اگر یہ مراحل طے پا جائے. اور وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ، اور جو جن کے پاس صلاحیت نہیں ہے نکاح کی تو وہ پاک دامنی کا دامن تھام کے رکھیں یہاں تک کہ اللہ ان کو غنی کر دے. اور پھر اس میں کچھ مزید اصول بتائے گئے ہیں جو اس سے متعلق رکھتے ہیں. اور اللہ فرمانے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، ہم بالکل کھلی نشانیاں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، آپ کے سامنے نازل کرتے ہیں. اور اسی طرح اس سے پہلے جو گزر گیا اور مثالیں پچھلوں کی، یہ کیوں اتارتے ہیں؟ اور مولانا کا کنیکشن چلا گیا لگتا ہے، ایسا لگتا ہے. ایک دو منٹ رکتے ہیں. ویک آ رہا تھا بیچ میں.